السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم سلام، جو اسلامی تحیہ ہے، اسلام کی ایک علامت ہے، آئیے ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے وقت کہتے ہیں، یہ اہل اسلام کے شعائر اور علامتوں میں سے ایک شعیرہ اور علامت ہے۔ یہ بابرکت تحیہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے درمیان آپسی تحیہ اور ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کہے جانے والے مبارک کلمے کے طور پر اسے بنایا ہے، اور یہ جو کلمہ ہے، یہ جو تحیہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ سلام کا عام کرنا یہ مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے ایک عظیم سبب ہے، اور جب اس طرح سے مسلمان آپس میں محبت کرنے لگیں گے تو مسلمانوں کا آپس میں محبت کرنا یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ ہمارے سامنے آج کے اس حلقے میں 2 آیتیں اور 4 حدیثیں موجود ہیں۔ آئیے ہم ان آیتوں اور حدیثوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ سلام کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ان میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم مانوس نہ ہو جاؤ، اور مانوس ہونے کا مطلب ہے سلام نہ کر لو، اجازت نہ طلب کر لو، اور گھر والوں پر سلام نہ پیش کر دو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، کہ سلام یہ اللہ رب العالمین کے پاس سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مبارک اور برکت والا کلمہ ہے جو تم ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کہو، پیش کرو۔ تو یہ مبارک اور بابرکت تحیہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کون سا سب سے اچھا ہے، کون سا سب سے بہتر اسلام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، سلام پڑھو، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی تم سلام کہو۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس حدیث میں میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے، اسلام کے سب سے بہترین خصلت کیا ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا کہ سب سے بہترین سلام یہ ہے کہ ہم جس کو پہچانتے ہیں اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی، سب کو ہم جو ہے سلام پیش کریں، اور ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ دونوں صفتیں اسلام کی اہم ترین صفات میں سے ہیں، مسلمانوں کی اہم ترین صفات میں سے، کہ جب ہم جو ہے کسی کو دیکھیں تو اس سے سلام کریں، اور ہم اپنے ساتھیوں کو
کھانا کھلائیں اور انہیں جو ہے دعوت دیا کریں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہمارے سامنے اور ہے میرے بھائیوں، جس میں مسلمانوں کے اوپر جو حقوق ہیں یا جو اوامر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں خصوصی طور پر ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ 7 چیزوں کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کن چیزوں کا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مریض اگر کوئی ہے تو اس کی عیادت کے اس کے پاس جایا جائے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جنازے کے پیچھے جانے کی۔ اگر کوئی فوت ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کسی کا قریب، تو اس کے ساتھ ہم جو ہے جنازے کے ساتھ جائیں، تدفین کے لیے اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حکم دیا ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اہم حکم ایک یہ بھی دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی چھینک رہا ہے تو اس کے چھینکنے کے بعد ہم یرحمک اللہ کہیں۔ اگر کوئی شخص چھینک رہا ہے، چھینک آئے، اس نے الحمدللہ کہا، تو جو سننے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ ایک طرح سے کمزور کوئی شخص ہے، کوئی لاچار اور بے سہارا شخص ہے، تو اس کی مدد کرنے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کا تعاون کریں۔ اس طرح سے سلام کو عام کرنا، جیسے کہ ہم سلام کے متعلق یہ درس پڑھ رہے ہیں، تو سلام کو عام کرنا بھی ان خصوصی احکامات میں سے ہیں جن کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو دیا ہے۔ یہ طرح سے ابرار المقسم، اگر کوئی شخص قسم کھا لے، ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے ممکن ہے ہم اس کو اس قسم سے بری کر سکتے ہیں تو ضرور ہم اس کی مدد کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو قسم کھانے والا ہے اس کے قسم سے اس کو بری کیا جائے۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ میرے بھائیوں ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں جو کہ پورے اس درس کا خلاصہ ہے۔ اس درس میں سلام کی جو اہمیت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ہم نے جانا کہ سلام کرنا کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے لیے ضروری۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو اور تم ان کو سلام نہ کہہ لو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سلام کو اپنی طرف سے مبارک تحیہ قرار دیا ہے۔ گریٹنگ جو ہے مبارک گریٹنگ ہے یہ۔ اس طرح سے ہم نے جانا کہ اسلام کی سب سے اہم خصلتوں میں سے سلام کو عام کرنا بھی ہے۔ جس کو ہم پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں پہچانتے ہم اس کو بھی سلام کریں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ہم نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 اہم حقوق فرمائے، حقوق جو ہے بیان کیے ہیں، 7 اہم جو اوامر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اہم امر، اہم حکم ہے سلام کو عام کرنا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ایمان والے ہوں گے تبھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لوگے ایک دوسرے سے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر ایک دوسرے سے نفرت ہے، ہر کسی سے جھگڑا ہے، ہر کسی سے لڑائی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان میں تمہارے کچھ کمی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فوراً معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جس کو تم عمل میں لا کے آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ اگر تم آپس میں سلام کو عام کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی اور تم ایمان والے ہو جاؤ گے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں ہم نے جانا کہ سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہوئے تحیہ اور گریٹنگ کے طور پر کہتے ہیں، یہ اہل اسلام کے مبارک شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، ایک علامت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہونا مسلمانوں کے درمیان
یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں بتایا ہے کہ یہ مبارک تحیہ ہے، مبارک گریٹنگ کا لفظ ہے۔ اس طرح سے ہم نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان جو باہمی حقوق ہیں ان میں سے سلام کو بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم سلام کو عام کریں گے، سلام جو ہے کریں گے، تو گویا ہم اسلام کے بہت اہم امر اور حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو آج کے درس میں جو ہمیں فوائد حاصل ہوئے میرے بھائیوں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اس طرح سے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مبارک گریٹنگ اور تحیہ کے الفاظ میں سے ہیں، بلکہ یہی وہ تحیہ ہے جو دنیا میں بھی مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے، اور آخرت میں بھی جو ہے مسلمانوں سے، جنتیوں سے کہا جائے گا سلام سلام۔ یہی سلامتی کا جو گریٹنگ ہے، یہی جو لفظ ہے، یہی ان سے جو ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، یہ مبارک اور بابرکت تحیہ ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ہمیں جو فائدہ حاصل ہو وہ یہ ہے کہ سلام یہ مسلمانوں اور مومنوں کے آپسی محبت اور آپس میں محبت کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو یہ جنت میں داخلے کے اور ایمان کے مکمل ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہوگی۔ اسی طرح سے ہم نے جانا کہ ہم جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے ہیں ہم اس کو بھی سلام کہیں۔ مسلمانوں میں سے جن کو ہم جانتے ہیں ان کو سلام کریں، نہیں جانتے ہیں تو بھی سلام کریں، یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملیں تو ان سے سلام اور یہ مبارک تحیہ تبادلہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔